لسنرز، آج جو ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے مجھے روٹنے نہ دینا، جو کہ تحریر ہے نگہت عبداللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تم نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں؟ نہیں، کسی نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ صبح میں بھی ابھی ناشتہ لگا رہی تھی کہ خالہ جان کے ہاتھ سے فون آ گیا اور اسی وقت سب چلے گئے۔ اس نے تفصیل سے بتایا۔ اچھا، تم اپنے ذہن کو آرام دو، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ انیلا اٹھنے لگی کہ اس نے روک دیا۔ نہیں انیلا، تم بیٹھو، یہ فرض تو میرا ہے۔ اور دیکھو اپنی پریشانی میں تم سے کھانے کا بھی پوچھنا بھول گئی۔ وہ شرمندگی محسوس کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوفو، یہ تکلفات رہنے دو ربیہ، ویسے بھی میں کھانا کھا کر آئی ہوں۔ پھر بھی تم بیٹھو۔ وہ انیلا کو بٹھا کر خود کچن میں آ گئی۔ خاص طور پر اپنے لیے کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے صبح والے سلائس دوبارہ گرم کیے، آملیٹ بنایا اور ابھی چائے کا پانی رکھ رہی تھی کہ انیلا کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ ربیہ، وہ اسے پکار رہی تھی۔ وہ کیتلی پھینک کر بھاگی چلی آئی۔ انیلا کو دیکھا وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں کوئی نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے قریب آ کر پوچھا تو انیلا ایک نظر اس پر ڈال کر فون پر بات کرنے لگی۔ ہاں منصور، یہ میں ہوں انیلا، پلیز آپ جلدی آ جائیں، میں یہاں اماں کے گھر ہوں، بس فوراً آئیں۔ انیلا ریسیور رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تو اس کے کندھے جھنجھوڑ کر چیخنے لگی۔ مجھے بتاؤ انیلا، کیا ہوا؟ خالو جان تو ٹھیک ہے نا؟ اور ثاقب کہاں ہے؟ بتا نہیں ربیہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ انیلا وہیں ڈھہ گئی تھی، پھر اس کے سراپے پر نظر ڈالتی بولی، جاؤ تم ڈریس چینج کر کے آؤ، ابھی منصور آ جائیں گے پھر ہم چلتے ہیں۔ کہاں؟ ہاسپٹل۔ ہاسپٹل؟ اس نے دہرایا۔ کیا خالو جان؟ بس تم جلدی آؤ، جلدی آؤ۔ انیلا اس کے سوالوں سے جھنجلا کر چیخ پڑی تھی۔ لیکن میں ثاقب کی اجازت کے بغیر کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ تو مجھے… ثاقب ہی نے تمہیں بلایا ہے، اب جاؤ، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ وہ الجھی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ڈریس چینج کر کے بالوں میں اوپر سے برش پھیرا اور پھر کمرے سے نکل آئی تھی۔ منصور آ چکا تھا۔ انیلا سرگوشیوں میں پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی، اسے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ چلیں؟ منصور ہاتھ کے اشارے سے اسے سلام کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو انیلا نے جلدی جلدی کمروں کے دروازے بند کیے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر منصور کے پیچھے چلی آئی۔ تمام راستہ ایک پراسرار سی خاموشی رہی۔ پھر ہاسپٹل کے پارکنگ میں گاڑی روک کر منصور سیدھا انکوائری کی طرف چلا گیا، پھر وہیں سے ان دونوں کو اشارہ کیا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا سیکنڈ فلور پر لے آیا تھا۔ اس کے ذہن میں ابھی تک خالو جان کا خیال تھا، اس لیے وہ اماں اور ابا اور خالو جان کے گھر والوں کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی تھی۔ یوں ہی بھٹکتی ہوئی نظریں آپریشن تھیٹر پر جا ٹھہری۔ اسی وقت دروازہ کھلا، بس ایک پل کو اور ایک پل نے اسے عذاب لمحوں کی آگاہی دے دی تھی۔ اس کے اندر چیخوں کا طوفان بپھرنے لگا تھا۔ ہونٹ کھولنے کی دیر تھی کہ فرش تا عرش اس کی چیخیں گونجنے لگیں، لیکن پتہ نہیں کیسے جب وہ ہونٹ ہلے تو ساری آوازیں کہیں دب کر رہ گئی تھیں۔ انیلا کے کندھے پر پیشانی ٹکاتی ہوئی وہ بس اسی قدر کہہ سکی تھی، ثاقب حسن۔ اماں، مجھے ربیہ کے حالات ٹھیک نہیں لگتے۔ صوفیہ اس وقت سے اماں کے سامنے بس یہی جملہ دہرا رہی تھیں کہ خاموش ہو جاتی۔ اصل میں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اماں کو کس طرح اس کی بات بتائے، کیونکہ اس روز جب اس نے اماں کو یہ بتایا کہ وہ رابعہ کو ڈاکٹر حسنین کے پاس لے گئی تھی اور اس کے بعد کے جو واقعات پیش آئے وہ سب بھی بتائے تو اماں نے سارا الزام اس کے سر رکھ دیا تھا اور یہاں تک کہہ دیا کہ اسے رابعہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ رکھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے اب وہ رابعہ کو فون کرنے کا بتاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں؟ اماں بار بار ایک ہی جملے کی تکرار کر رہی تھیں، ناگواری سے پوچھنے لگتیں۔ بس اماں، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ خود اس کے گھر چکر لگا آئے نا۔ اچھی بات ہے، کسی دن ہو آؤں گی، اماں نے آئندہ پر ڈالا۔ کسی دن نہیں اماں، آج ہی، بلکہ ابھی چلیں، صوفیہ نے اصرار کیا۔ کیوں؟ اماں کو اس کے منت بھرے انداز پر شبہ ہوا تو کہنے لگی، سچ سچ بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ پھر تم نہیں اس کے گھر گئی؟ کیسی باتیں کرتی ہیں اماں، اول تو میں اس کے گھر گئی نہیں، اور اگر چلی بھی جاؤں تو وہ میری بہن ہے، میں اس سے تعلق تو نہیں توڑ سکتی۔ وہ بھی صوفیہ تھی، کسی بھی بات کو ایک حد تک برداشت کرتی تھی، اور اماں اس کی عادت کو تو اچھی طرح جانتی تھی، بلکہ خائف بھی تھی، اس لیے نرم ہو کر سمجھانے لگیں۔ بیٹا، یہ صحیح ہے کہ وہ تمہاری بہن ہے، تم اسے تعلق نہیں توڑ سکتی، لیکن اس کی بہتری اسی میں ہے کہ فی الحال تم اسے کوئی تعلق نہ رکھو۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، ثاقب حسن کو تو تم جانتی ہو نا کتنا شکی مزاج ہے، اور اگر شکی مزاج نہ بھی ہو تو تب بھی کوئی شخص ایسی تو برداشت نہیں کر سکتا جو بھی تم نے کیا۔ ارے بیٹا، مرد تو بیوی کا اس کا میکے سے زیادہ تعلق بھی پسند نہیں کرتا، کہاں اس گھر سے۔ میں یہ ساری باتیں سمجھتی ہوں اماں۔ پھر آپ سہولت سے میری بات تو سنیں۔ ہاں کہو۔ اماں پوری طرح متوجہ ہو گئیں تو وہ کہنے لگی، اصل میں صبح رابعہ کا فون آیا تھا، اس وقت میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی، پھر اس نے شہروز کی بجائے امی کا نام لے کر بتایا۔ اس کا فون امی نے ریسیو کیا تھا اور انہوں نے ہی بتایا کہ وہ بہت پریشان لگ رہی تھیں۔ پھر آپ ہی بتائیے نا میں چین سے کیسے بیٹھ سکتی ہوں۔ میں نے فوراً اسے فون کیا لیکن ثاقب حسن کی آواز سن کر بند کر دیا تھا۔ 3-4 بار تو ایسا ہوا، پھر جب رابعہ نے ریسیو کیا تو میں نے فوراً سے پوچھا کہ سب خیریت تو ہے،
اور میرا خیال ہے کہ ثاقب حسن اس کے سر پر ہی کھڑا تھا جو وہ میری بات کا جواب اسی نے دیا۔ کیا کہا اس نے؟ اماں بےتابی سے پوچھنے لگی۔ کہہ رہا تھا کہ اب تک تو سب خیر تھی لیکن اب نہیں رہے گی۔ اس نے کہا تو اماں کتنی دیر تک اسے دیکھے گئی، پھر مایوسی سے بولی، پھر اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ آپ کسی بہانے اس کے گھر چلی جائیں۔ اماں شاید منع کرنا چاہتی تھی کہ فوراً بول پڑی، اسے یوں بے آسرا مت چھوڑی اماں، اگر یہاں سے کوئی اس کی خبر گیری نہیں کرے گا تو ثاقب حسن اور شیر ہو جائے گا اور جو دل چاہے کرتا پھرے گا۔ اماں کو سوچتے دیکھ کر کہنے لگی، لڑکیوں کے پاس ایک میکے کا ہی تو مان ہوتا ہے، ربیہ سے یہ مان مت چھینیے، آپ کے جانے سے اسے بڑا سہارا ہوگا، ورنہ وہ بھی یہی سمجھے گی کہ آپ نے ایک بوجھ کی طرف سے اتار پھینکا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے بیٹا، لیکن کو چھوڑیں اماں، بس آپ جائیں، پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی طرف سے دھڑکا لگا ہوا ہے۔ صوفیہ پھر اتنی منت سے بولی کہ اماں انکار نہ کر سکیں اور ابھی جانے کی تیاری کر رہی تھیں کہ بڑی آپا آ گئیں۔ کہاں جا رہی تھیں؟ بڑی آپا انہیں تیاری کرتے دیکھ کر پوچھنے لگیں۔ ذرا ربیہ کی طرف جا رہی تھی۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا؟ کیا؟ اماں سے پہلے صوفیہ بول پڑی تھی۔ ثاقب حسن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کیا؟ کب؟ اماں ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھی تھیں۔ وہ خیریت سے تو ہے نا؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا بڑی آپا؟ صوفیہ ایک دم سناٹوں میں گھیر کر پوچھنے لگی۔ ابھی میرے پاس انیلا کے میاں منصور کا فون آیا تھا، اسی نے بتایا، میں نے سوچا اماں کو بھی ساتھ لے چلوں، پھر اماں کو دیکھتی ہوئی بولی، لیکن اماں کی تو حالت ایسی نہیں لگ رہی، تم چلو۔ ہاں میں تو چلوں گی لیکن اماں کا جانا بھی ضروری ہے، اور میرا خیال ہے کہ راستے میں کہیں سے ابا میاں کو بھی فون کر دیں گے۔ پھر کلثوم کو آواز دے کر کہنے لگی، کلثوم جلدی سے گلوکوز بنا کر اماں کو پلاؤ۔ اماں آپ حوصلہ رکھیں، اللہ بہتر کرے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑی آپا اماں کی ہتھیلی سلاتی بولی۔ پھر کلثوم گلوکوز لے کر آئی تو اس نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر اماں کو پلا دیا تھا۔ کیا ہوا ہے بڑی آپا؟ کلثوم پریشانی سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، اور سنو، ہم ذرا اماں کو لے کر جا رہے ہیں، تم دروازہ اچھی طرح بند کر لو۔ کہاں لے جا رہی ہیں؟ کلثوم پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ربیہ کے گھر۔ صوفیہ اس کے مزید سوالوں سے بچنے کی خاطر بولی، میں اور ہما بھی چلیں؟ وہ اشتیاق سے بولی، کوئی ضرورت نہیں، ہم تینوں جا تو رہے ہیں نا، تم دونوں پھر کسی وقت چلی جانا، بڑی آپا نے قدرے روب سے کہا، پھر اماں کو اٹھا کر باہر لے آئیں۔ وہ تینوں جب ہاسپٹل پہنچی، ثاقب کے اماں ابا اور بڑی بہنیں بھی آ چکی تھیں۔ ثاقب حسن ابھی تک آپریشن تھیٹر میں تھا اور ڈاکٹر اس کے بارے میں کچھ بھی بتانے سے گریز کر رہے تھے۔ بس دعا کریں، آتے جاتے ڈاکٹر یا سسٹر سے کوئی بھی ثاقب کے بارے میں پوچھتا تو وہ یہی کہہ کر چل دیتے تھے۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ یا شاید اس سے بھی زیادہ وقت گزر گیا جب نرس نے باہر آ کر ربیہ کو پکارا۔ وہ چونکی اور صرف اپنی طرف اشارہ کر سکی تھی۔ تم اندر چلی جاؤ، نرس نے اس سے کہا، اور دوسری طرف دوسری طرف چلی گئی تھی تو وہ سہم کر بڑی آپا کی طرف دیکھنے لگی۔ جاؤ۔ بڑی آپا نے اس کا کندھا تھپک کر حوصلہ دیا تو بمشکل تمام اپنے پیروں کو گھسیٹتی آپریشن تھیٹر میں داخل ہو گئی تھی۔ سامنے ثاقب حسن جس حال میں نظر آیا اس سے اس کے سارے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ میرے خدا، ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا میں نے۔ انتہائی دکھ سے سوچتی وہ آگے بڑھی، اس کا خون آلود چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ ساقی دیکھو، میں ہوں ربیہ۔ ربیہ؟ اس کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی، پھر وہ ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ آنسو تواتر سے بہنے لگے تھے، چہرے پر بچھڑ جانے کا خوف تھا۔ وہ حیران ہوا، کیا تم اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اور اگر ایک ذرا سی ہاں اس کے اندر زندگی کی لہر دوڑا سکتی تھی تو وہ ضرور اعتراف کر لے گی۔ ہاں، میری زیادتیوں کے باوجود۔ تم نے کوئی زیادتی نہیں کی، میں نے کبھی تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانا۔ وہ اس کی آنکھوں میں سے بہتے آنسو انگلیوں پر سمیٹ کر بولی تو اس کے چہرے پر کرب سمیٹ آیا۔ میں خدا کی لکھی ہوئی تقدیر کو مٹا کر شاید خود خدا بن بیٹھا تھا اور یہی بات اوپر والے کو پسند نہیں آئی۔ ایسی باتیں مت کرو۔ اس کے آنسو اور روانی سے بہنے لگے۔ کہنے دو مجھے، میں نے تمہارے ساتھ وہ اعتراف کرنے جا رہا تھا لیکن زندگی دغا دے گئی، سانسوں نے ناتا توڑ لیا۔ وہ منتظر اس کے باں ہونٹوں کو دیکھتے جا رہی تھی اور ڈاکٹر نے بہت آہستگی سے اس کے ہاتھ ہٹا کر اس کا چہرہ ڈھانپ دیا تھا، وہی چہرہ جسے پہلی بار دیکھ کر وہ گرد و پیش سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ ایک پل میں اس کے سارے روپ نگاہوں میں آ سمائے، اس کے بعد سارے منظر دھندلا گئے تھے، وہی سسکیاں، وہی بین کی آواز جو صبح اسے دھیرے دھیرے سنائی دے رہی تھی اور اس نے اپنے آنکھوں اور کانوں کو بند کر لیا تھا۔ اب وہی آوازیں اس کے چاروں طرف گونج رہی تھیں اور وہ نہ کان بند کر سکتی تھی نہ آنکھیں، اور آنکھیں اس وقت بھی بند نہیں کی جب محبت میں ہر حد پھلانگ جانے، اچھے برے کی تمیز مٹا دینے والا ثاقب حسن 4 کندھوں پر سوار ہو کر گیا تھا۔ اس وقت بھی آنکھیں کھلی رہیں جب سانس نے چوڑیاں اس کی کلائیوں میں یوں توڑیں کہ لہو لہان ہو گئیں، کہ ہتھیلیاں لہو لہان ہو گئیں، پھر کان بھی کھلے رہے، نہ صرف بین کی آواز بلکہ کوسنے بھی۔ منحوس، ابھاگن، جب سے آئی ہے میرے گھر میں نحوست کا سایہ پڑا ہے، آخر میرے شیر جوان کا سر لے چھوڑا، ہائے خود کیوں نہ مر گئی۔ کوئی نہیں تھا جو اس زبان کے آگے بند باندھتا، سب کی ہمدردیاں اس عورت کے ساتھ تھیں۔
جو سینہ کبھی کر رہی تھی وہ بے آواز آنسو لٹاتی رہی۔ لے دے کے ایک انیلا ہی تھی جو کسی وقت آ کر اس کے گلے لگ جاتی، اور جب ثاقب کے ابا نے آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کی اماں سے کسی طرح برداشت نہ ہوا۔ اسی وقت اسے یہاں سے نکل جانے کا حکم سنایا۔ وہ تڑپ تڑپ کر مچل کر روئی، ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ جانا تو ہے ہی، لیکن ابھی نہیں، ابھی اسی وقت میں مزید ایک لمحہ تمہیں برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر انیلا اور ابا اس کی حمایت میں بولے بھی، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ اماں، بڑی آپا اور صوفیہ وہیں موجود تھیں۔ پہلے تو وہ اسے ساس کی منت سماجت کرتے خاموشی سے دیکھتی رہیں، پھر اسے برداشت نہ ہوا۔ بڑی آپا نے اشارہ کیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو بیٹا، جس کے دم سے تم اس گھر میں تھی وہی نہیں رہا تو اب تمہارا یہاں رہنا فضول ہے۔ اماں، وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی، لیکن اماں کے اشارے پر بڑی آپا اور صوفیہ اسے اٹھا کر لے آئی تھیں۔ زندگی کا یہ امتحان بالکل اچانک اور غیر متوقع تھا، ورنہ اب سے پہلے تو ہر امتحان کے لیے بہت پہلے سے جیسے پرچہ سوالات اس کے ہاتھوں میں تھما دیا جاتا تھا، اور وہ اس امتحان میں پوری نہیں اتر سکتی تھی تو بھی اپنے طور پر پہلے سے اپنے آپ کو آنے والے امتحان کے لیے ضرور تیار کر لیتی۔ لیکن یہ امتحان، جس کے بارے میں اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اسے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ دنوں میں سنبھل نہیں پائی، اس پر ساس کے سلوک نے ذہنی حالت بھی مفلوج کر دی تھی۔ ثاقب حسن خواہ کیسا بھی سہی بہرحال اس کا شوہر تھا، اور پھر مرنے والے کی ذاتیاں تو ویسے بھی بھلا دی جاتی ہیں، انسان دانستہ نظر چرا لیتا ہے۔ وہ بھی بھول گئی تھی، کھلے دل سے اسے معاف کر دیا تھا، اور پھر یہ شہروز احمد والا معاملہ بھی نہیں تھا جو وہ اپنے اندر دفن کر دیتی۔ اس کے برعکس وہ اسے علیل اعلان یاد کرتی، اماں کے پاس بیٹھی تو ان کی ڈھیروں باتیں کرتی، بولنے پر آتی تو بولتی چلی جاتی۔ اماں، وہ شروع سے ایسا نہیں تھا، پتہ نہیں کس بات نے اسے اتنا تلخ بنا دیا تھا۔ پھر اپنی خالی گود کا احساس، اللہ میاں اگر مجھے اولاد دے دیتا تو شاید حالات ایسے نہ ہوتے۔ پھر مایوسی سے کہتی، پتہ نہیں اللہ میاں نے میرے مقدر میں اتنی آزمائشیں کیوں لکھی ہیں، اور کون جانے یہ آزمائشیں ہیں یا میرے کسی گناہ کی سزا۔ اماں کسی وقت اسے حوصلہ دینے کی خاطر ایک آدھ جملہ کہہ دیتی، ورنہ زیادہ تر خاموش رہتی، شاید اس لیے کہ وہ بول کر کہہ کر دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ پھر وقت کا دامن بڑا وسیع ہے، اگر دوسروں کی خوشیاں اپنے دامن میں سجاتا ہے تو غم بھی سمیٹ لیتا ہے، اس کے دکھوں کو بھی اگر مکمل طور پر سمیٹا نہیں تو کچھ نہ کچھ تو لے ہی اڑا تھا۔ جبھی تو اس میں ٹھہراؤ آ گیا تھا، نہ آنسوں میں روانی تھی، نہ تڑپ میں وہ شدت۔ پھر ذہن کسی قابل ہوا تو شاید زندگی میں پہلی بار خود اپنے بارے میں سوچنے لگی، اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ اس کی زندگی پر خود اس کا اپنا اختیار ہے، اور وہ اپنے لیے خود ایسا کوئی رشتہ منتخب کرے گی جس پر چل کر بقیہ زندگی کچھ سہل ہو جائے۔ حالات نے اگر اسے توڑ کر رکھ دیا تھا تو زندہ رہنے کے لیے ڈھنگ اور انداز بھی تو سکھا دیے تھے۔ اپنے دکھوں کی چادر سمیٹ کر اس نے اپنے اطراف کا جائزہ لیا تو ہر ایک کو اپنے لیے پریشان اور غم زدہ پایا تھا۔ ابا میاں پہلے سے بہت کمزور اور جھکی ہوئی کمر، اماں آہیں بھرتی نظر آتی، کلثوم اور ہما کسی نہ کسی کونے میں دبکی ہوتی، کبھی کسی کام میں مصروف، کبھی کتابوں میں سر دیے، یہاں تک کہ گھر کے در و دیوار میں اداسیاں گھلی ہوئی تھیں۔ اس نے ان سارے چہروں پر چھائی اداسیوں کا ذمہ دار خود کو سمجھا تھا، پھر پہلے اپنے آپ کو سہارا دیا، پھر اس گھر کی زندگی کو دوبارہ پہلے والے معمول پر لانے کا سوچا، اگلے دن سے عمل بھی کر ڈالا۔ ارے اماں صبح ہی صبح اسے کچن میں دیکھ کر حیران ہو گئی تھیں، تم اتنی جلدی کیوں اٹھ گئیں؟ مجھے اسی وقت اٹھنا چاہیے اماں، اور ہمیشہ سے تو میں اسی وقت اٹھتی رہی ہوں، آپ خواہ میری عادتیں خراب کر رہی ہیں، وہ اپنے پرانے انداز میں بولی اور چولہے پر چائے کا پانی رکھ کر تسلے میں آٹا نکالنے لگی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم یہاں کیوں چلی آئیں؟ باورچی خانے میں ناشتہ بنانے، وہ اطمینان سے بولی۔ چھوڑ دو، میں بنا لوں گی، یا پھر ہما اور کلثوم۔ اماں، وہ ہاتھ روک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے مت روکیں، اب جب کہ مجھے یہیں رہنا ہے، میرے ساتھ مہمانوں والا سلوک مت کریں، میرے اندر ہر دم اجنبیت کا احساس جاگتا ہے۔ تم اجنبی کیوں ہونے لگی بیٹا؟ یہ تمہارا گھر ہے، اماں کو کہنا پڑا۔ ہاں، یہی میرا گھر ہے، روکتے روکتے بھی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، جسے اماں سے چھپانے کی خاطر وہ سر جھکا کر آٹا گوندنے میں مصروف ہو گئی۔ اماں کچھ دیر کھڑی اسے دیکھتی رہیں، پھر وہاں سے چلی آئی تھیں۔ عہد گزشتہ کی طرح اس نے سب سے پہلے ناشتہ بنا کر ابا میاں کو دیا، اور پھر اماں کو بھی زبردستی اپنے ساتھ بٹھا دیا تھا۔ پھر کچن میں آ کر اونچی آواز میں کلثوم اور ہما کو ناشتے کے لیے پکارنے لگی۔ اس کی آواز میں کوئی جادو، کوئی سحر نہیں تھا، پھر بھی در و دیوار میں چھائے اداسیوں کے بادل سمٹنے لگے۔ ابا میاں نے پہلے حیران ہو کر اماں کی طرف دیکھا، پھر اطمینان بھرا سانس لے کر ناشتہ کرنے لگے، یہاں تک کہ کلثوم اور ہما تقریباً بھاگتی ہوئی کچن کی طرف آ گئی تھیں۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی گمشدہ چیز ان کے ہاتھ لگ گئی ہو۔ آپ کی سسٹر کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اس کا مجھے بے حد افسوس ہے، شہروز احمد نے کہا تو صوفیہ چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ہمیشہ سے برعکس ربیہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا چہرہ سپاٹ اور انداز بے حد سرسری تھا، جیسے فرض نبھا رہے ہوں۔ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے ان کے ساتھ، یقیناً بہت ڈسٹرب ہوں گی۔ صوفیہ خاموش رہی تو یوں ہی بات کرنے کی غرض سے پوچھنے لگے، ابھی وہیں ثاقب کے گھر ہیں یا نہیں؟ اماں کے گھر آ چکی ہے۔ اسی وقت امی ادھر گئیں، انہوں نے صوفیہ کی بات سن لی تھی، جبھی بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگیں، کون آ چکی ہے؟
صوفیہ نے جواب دینے سے پہلے شروز احمد کی طرف دیکھا اور ان کی نظریں چرانے پر کہنے لگی، میں ربیہ کی بات کر رہی ہوں، وہ اماں کے گھر آ چکی ہے۔ اچھا؟ امی کچھ دیر سوچنے اور حساب لگانے کے بعد کہنے لگیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی اس کی عدت کے دن تو پورے نہیں ہوئے ہوں گے۔ نہیں، اور امی کے مزید ایسے سوالات سے پہلے خود ہی بتانے لگی، اصل میں ہم اسے سوئم کے بعد ہی گھر لے آئے تھے کیونکہ وہاں اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور ثاقب حسن کے گھر والوں کو تو خود اپنا ہوش نہیں، اسے کون دیکھتا۔ اس نے قصداً اس کی ساس کے رویے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ تم نے پہلے نہیں بتایا؟ کیا؟ یہی کہ ربیہ میکے آ چکی ہے، کم از کم اس کے پاس تعزیت کے لیے تو چلی جاتی۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگیں، مجھے اس کے پاس جانا ہے، لیکن اب تک میں نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ میرا خیال تھا وہ اپنے سسرال میں ہوگی اور وہاں جانا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ آخر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آئی ایم سوری، مجھے خیال نہیں رہا، صوفیہ ندامت سے بولی۔ امی کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہیں، پھر کہنے لگیں، مہروز کہاں ہے؟ بلاؤ اسے بھی چلتے ہیں۔ جی۔ صوفیہ فوراً کھڑی ہو گئی، اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تو امی یوں ہی شہروز احمد کی طرف دیکھنے لگیں اور وہ پتہ نہیں کیا سمجھے اٹھتے ہوئے بولے، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، واپسی میں دیر ہو جائے گی، پریشان مت ہوئیے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر نکل گئے تھے۔ امی مہروز اور صوفیہ کا انتظار کرنے لگیں، پھر جیسے ہی وہ دونوں کمرے سے نکلے امی چلنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ شام ابھی پوری طرح سے نہیں اتری تھی۔ صوفیہ اور مہروز کے ساتھ امی کو دیکھ کر اماں کو بھی حیرت ضرور ہوئی تھی لیکن ظاہر نہیں ہونے دی۔ خاص اتفاق سے ملی اور بڑے کمرے میں لے آئی تھیں۔ میں کافی دنوں سے آنا چاہ رہی تھی، امی بیٹھتے ہی کہنے لگیں، آپ کے داماد کا سنا، بہت افسوس ہوا۔ بس جی، اللہ کی مرضی، اماں آہ بھر کر بولی۔ صوفیہ بتا رہی تھیں، ربیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اب کیا حال ہے اس کا؟ اب تو اللہ کا شکر ہے کافی بہتر ہے۔ ہے کہاں؟ اماں نے صوفیہ کو اشارہ کیا تو وہ ربیہ کو بلانے کچن میں آ گئی۔ ارے چھوٹی آپا، آپ کب آئیں؟ وہ اچانک صوفیہ کو سامنے دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتے بولی۔ ابھی آئی ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، چلیں آپ اندر چل کر بیٹھے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ چائے بعد میں بنا لینا، پہلے میرے ساتھ اندر آؤ۔ خیریت، کیا ہوا؟ امی ہمارے ساتھ آئی ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ امی؟ وہ فوری طور پر سمجھ نہ سکی، پھر یاد آیا تو کہنے لگی، اچھا آپ کی ساس؟ ہاں، مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ وہ بہت حد تک نارمل نظر آ رہی تھی۔ بڑی آپا کی ساس کیوں آئی تھیں اور وہ سب کیوں آ رہے ہیں؟ صوفیہ نے کہا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئی، پھر چولہا دھیما کر کے چلیں کہتی ہوئی اس کے ساتھ اندر آ گئی تھی۔ امی سامنے ہی بیٹھی تھیں اور انہیں آداب کہہ کر اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ فوری طور پر امی کچھ نہ کہہ سکیں، بس اسے دیکھے گئیں۔ یہ وہ رابعہ تو نہیں ہے جو 2 سال ان کے گھر میں رہی تھی؟ گو کہ اس میں شوخی اور بے باکی تو پہلے سے بھی نہیں تھی، لیکن اس کا دھیما دھیما انداز زندگی کا پتہ ضرور دیتا تھا اور اب تو اس کا پورا وجود ہی سناٹوں کی زد میں تھا۔ کیسی ہو بیٹا؟ کتنی دیر بعد امی اس قدر کہہ سکی تھیں اور وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ثاقب حسن کی موت کا بے حد افسوس ہے۔ ان کی آنکھوں میں ڈھیروں پانی اتر آیا تھا اور روکنے کے باوجود بھی چھلکتا چلا گیا۔ صبر اور حوصلے سے کام لو بیٹا، خدا کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ اس کے آنسو اور روانی سے بہنے لگے۔ رو مت، مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کسی طرح آنسو نہ روک سکی اور اسی طرح اٹھ کر چھوٹے کمرے میں چلی آئی تھی۔ صوفیہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ بس کرو ربیہ، رو مت۔ کیوں نہ روں؟ وہ بگڑنے لگی۔ ثاقب حسن مر گیا اور میں روں بھی نہ، کیا دیا میں نے اسے؟ میری آنکھوں کے سامنے وہ زندگی سے ناتا توڑ گیا اور میں کچھ نہ کر سکی۔ جب وہ اتنی ہی زندگی لے کر آیا تھا تو تم کر بھی کیا سکتی تھی؟ پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے بولی، تمہیں اس طرح اٹھ کر نہیں آنا چاہیے تھا، ابھی تو امی تم سے بات کر رہی تھیں۔ بس میں نے سن لی ان کی باتیں، میں مزید ان کے سامنے نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ کمرے سے اسٹور اور اسٹور سے نکل کر دوبارہ کچن میں چلی گئی تھی۔ کلثوم چائے بنا رہی تھی، اس نے توجہ نہیں دی۔ پہلے جو کام کر رہی تھی دوبارہ اسی میں مصروف ہو گئی۔ پھر جب جانے لگے تو صوفیہ اس کے پاس آئی تو وہ اپنے آپ پر قابو پا چکی تھی۔ اس سے کہنے لگی، برا مت مانیے گا چھوٹی آپا، مجھے اپنے آپ پر اختیار نہیں رہتا۔ میں مانتی ہوں۔ صوفیہ نے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ آپ جا رہی ہیں؟ ہاں، اتنی جلدی؟ پھر کسی وقت آؤں گی، ابھی تو امی ساتھ ہے نا، اس لیے رک نہیں سکتی۔ پھر صبح سے آئیے گا، بلکہ مہروز سے کہیں کچھ دنوں کے لیے آپ کو یہیں چھوڑ جائے۔ رکنے کا وعدہ نہیں کرتی، البتہ صبح سے ضرور آؤں گی اور سارا دن رہوں گی۔ اچھا میں چلوں؟ امی نکل چکی ہیں۔ صوفیہ جلدی سے خدا حافظ کہہ کر چلی گئی تو وہ ہما کو دیکھنے لگی جو چائے کے برتن لے کر آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے کہنے لگی، آپی آپ ہٹ جائیں، روٹی میں پکاؤں گی۔ کیوں؟ اماں ناراض ہو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ ہم نے سارا کام آپ پر ڈال دیا ہے۔ کوئی نہیں، اس نے چولہا جلا کر رکھا۔ پھر کہنے لگی، میں خود مصروف رہنا چاہتی ہوں اور مجھے مصروف رہنے دو، ورنہ فارغ بیٹھی رہی تو کتاب زندگی کا ہر باب کھلتا چلا جاتا ہے جس میں سوائے آہوں اور آنسوؤں کے کچھ نہیں ہوتا، اور میں سمجھتی ہوں یہ سب میری اپنی غلطیوں کے سبب ہے، ورنہ تو ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ ہر رات کی سحر ضرور ہوتی ہے، پھر میں مسلسل اندھیروں میں کیوں بھٹکتی رہی؟ شاید اس لیے کہ میں بزدل تھی
खुशियों ने दस्तक दी भी तो मैंने खुद दरवाजे बंद कर लिए। रोशनी की किरण बल्कि मीनारे नजर आए और मैं आंखें बंद करती रही, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं कमज़ोर और बुज़दिल नहीं। हुमा खुशगवार हैरत से उसकी तरफ देखे गई जो कह रही थी, मुझे अगर ज़िंदा रहना है तो ज़िंदा रहने के ढंग भी सीखने होंगे। गुज़िश्ता पर घुटना और आइंदा के लिए खौफज़दा होना अक्लमंदी नहीं। और फिर ये ज़रूरी नहीं कि इंसान सिर्फ अपने लिए सोचे, अपने लिए ज़िंदा रहे। असल ज़िंदगी तो वो है जो दूसरों के काम आए। मैं भी अपने लिए ऐसी ही ज़िंदगी मुंतखब करूँगी। कदरे तौक़ुफ़ के बाद कहने लगी, मैं ज़िंदा रहूँगी अम्मा के लिए, जो हमारे लिए खुशहाल ज़िंदगी की आरज़ू में अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट आई हैं। अब्बा मियाँ के लिए, जो हमारी फ़िक्रों में अपनी सेहत तबाह कर रहे हैं। काश उनका कोई बेटा होता तो आज उनका सहारा बनता। वो एक अज़म से बोले गई। आपी, हुमा उसके गिर्द अपने बाजू का हल्का बना चुकी थी। आप जानती हैं अब्बा मियाँ राज़ी बरज़ा रहने वाले हैं। वो हालात से मायूस नहीं होते, वो सिर्फ आपकी तरफ से फ़िक्रमंद रहते हैं। आप खुश रहेंगी तो देखिएगा वो फिर से जी उठेंगे। हाँ, मैं अब उन्हें अपनी तरफ से फ़िक्रमंद नहीं होने दूंगी। उसने अज़म से कहा और मुस्कुरा कर पहले हुमा का गाल थपथपाया, फिर अपनी कमर के गिर्द हमाइल उसके बाजू हटाकर बोली, चलो हटो, अब मुझे रोटी पकाने दो। पहले अम्मा को समझाइए, फिर आप आकर पकाइएगा। वो खामखा मुझ पर खफा हो रही हैं। हुमा ने मुंह बनाकर कहा, वो यहाँ आएंगी तो मैं कह दूंगी उनसे, तुम जाओ। वो ज़बरदस्ती हुमा को बाहर धकेल कर रोटियाँ पकाने लग गई। फिर अगले कई दिन तक वो सोचती रही कि उसे क्या करना चाहिए। कभी ख्याल आता बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दे, कभी लड़कियों को सिलाई सिखाने का सोचती, लेकिन फिर ख्याल आता कि इस तरह वो हमेशा की तरह अब भी घर में महदूद हो जाएगी, जबकि वो दुनिया का सामना करना चाहती थी। यूँ वो संजीदगी से जॉब करने के बारे में सोचने लगी और जब फैसला कर लिया तो अम्मा से कहा, अम्मा, मैं जॉब करना चाहती हूँ। क्या? अम्मा हैरान होकर उसे देखने लगी। इस तरह मत देखिए अम्मा, मैंने कोई अनहोनी बात नहीं की। आखिर और लड़कियाँ। बस करो, अम्मा ने टोक दिया था। मुझे और लड़कियों की मिसालें मत दो। मैं जानती हूँ लड़कियाँ बहुत कुछ करती हैं, लेकिन तुम्हें क्या ज़रूरत है? मुझे है ज़रूरत, वो ज़ोर देकर बोली। आप मुझे दोबारा इस घर से रुखसत कर चुकी हैं। तकदीर की सितम ज़री हुई कि फिर मुझे यहाँ ला पड़ा, लेकिन मैं समझती हूँ कि अब मैं आपकी ज़िम्मेदारी नहीं हूँ। मुझे अपना बोझ खुद उठाने दें। कैसी बातें करती हो? अम्मा तासुब से बोली। बेटियाँ बोझ नहीं होती। अगर तुम दोबारा यहाँ पर आ गई हो तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर? ये तुम्हारा घर है। जब तक हम जिंदा हैं तुम्हारे लिए सोचेंगे। तुम अपने बारे में फ़िक्रमंद मत हो। नहीं अम्मा, आपके आगे 2 और बेटियाँ हैं, उनके बारे में सोचें। मेरे लिए फ़िक्र करना अब छोड़ दें। फिर भी तुम्हारी 2 वक्त की रोटी हम पर भारी नहीं? बात सिर्फ 2 वक्त की रोटी की नहीं, वो लचकर बोली। और भी जो कुछ चाहोगी पूरा करने की कोशिश करेंगे, अम्मा नरमी से बोली। आप भी कमाल करती हैं, मेरा मतलब ये थोड़ी है। वो झुंझलाई। फिर? बस आप मुझे इजाज़त दे दें, मैं कुछ करना चाहती हूँ। वो कुछ देर रुककर कहने लगी, मैं अब नौउम्र नहीं हूँ। हालात ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। हमारी सादगी और शायद गरीबी ही ने इतना हौसला दिया है कि जिसने जो चाहा हमारे साथ सलूक किया। किसकी बात कर रही हो? अम्मा चौंक कर पूछने लगी। साकिब हसन के घर वालों की। उसकी अम्मा को शायद ये खौफ था कि कहीं मैं उनके घर पर कब्जा ना कर लूँ। जब भी तीसरे दिन 3 कपड़ों में निकाल कर बाहर कर दिया। और मैं भी कितनी पागल थी कि चली आई, जबकि घर की हर शय मेरे शौहर की थी। और मुझे याद आ रहा है अम्मा, एक दिन साकिब ने कहा था कि वो हर शय मेरे नाम से ख़रीदता है। इस तरह तो अम्मा मैं। बेटा, अम्मा ने टोक दिया, भूल जाओ सब। जब सर का साईं ही नहीं रहा तो फिर ये चीज़ें क्या करोगी इनका? मुझे वाकई इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और ना ख्वाहिश, लेकिन जो सलूक उन्होंने मेरे साथ किया इसकी सज़ा तो उन्हें मिलनी चाहिए। तुम इस तरह मत सोचो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आप ठीक कह रही हैं, फिर भी मैं उन पर यह ज़रूर वाज़ह करना चाहती हूँ कि जितना कमज़ोर उन्होंने मुझे समझा उतनी मैं हूँ नहीं। वो कतियत से बोली। क्या करोगी तुम? ये बात की बात है, पहले आप मुझे जॉब की इजाज़त दें। आप मान जाएं तो अब्बा मियाँ को मनाना कोई मसला नहीं। उसने माँ के गले में बाजू डालकर अपना गाल उनके गाल से मिला दिया था। मना मत करें माँ, ये मेरी ख्वाहिश है। अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने अब्बा मियाँ से पूछ लो। अम्मा उसकी खुशी की खातिर मान गई थीं। अभी इस बात को रद्द करने का हौसला नहीं था। किसी भी तरह सही वो खुश रहे, और फिर वो भी यही चाहते थे। जब भी उन्होंने भी इजाज़त दे दी थी, वो इतना जानती थी कि जॉब आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन इतनी दुश्वारियों का अंदाज़ा नहीं था। एक तो उसकी तालीम सिर्फ इंटर थी, दूसरा कोई तजुर्बा भी नहीं था। जहाँ जाती तजुर्बे के बारे में पूछा जाता, या फिर टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, कंप्यूटर वगैरह के बारे में, और उसे कुछ भी नहीं आता था। फिर एक जगह उसे टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब मिल गई, और इस तरह से इत्मीनान होते ही उसने एक इंस्टीट्यूट में दाखिला लेकर शाम की क्लासेस में टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखना शुरू कर दिया था। ऑफिस से 5 बजे छुट्टी होती तो वहाँ से सीधी इंस्टीट्यूट चली जाती, फिर घर आते आते 7 बज जाते। यूँ वो बहुत मसरूफ़ हो गई थी, और उसके लिए मसरूफियत बहुत ज़रूरी थी,
جبھی تو وہ اب گزشتہ کوٹنے کے بجائے آئندہ کے بارے میں سوچنے لگی تھی، اور آئندہ کے لیے سوچتے ہوئے اس کے پیش نظر اپنی ذات نہیں بلکہ وہ کلثوم اور ہما کے بارے میں سوچتی تھی۔ اس روز وہ حسب معمول 7 بجے گھر لوٹی تو صوفیہ اور مہروز آئے ہوئے تھے۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے دور ہی سے دونوں کو سلام کر کے منہ ہاتھ دھونے چلی گئی تھی۔ پھر اطمینان سے ان کے پاس بیٹھی تو فوراً شکوہ کرنے لگی۔ واہ چھوٹی آپا، آپ نے صبح سے آنے کا کہا تھا اور میں انتظار ہی کرتی رہی۔ میں اگر صبح سے بھی آؤں تو تم کون سا گھر میں ملو گی؟ چھوٹی آپا نے جوابی شکوہ کیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہفتے میں 1 دن چھٹی کا بھی ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں، خیر یہ بتاؤ کہ جاب کیسی چل رہی ہے؟ بس ٹھیک ہے، اپنا شارٹ ہینڈ کا کورس مکمل کر لوں پھر کسی اچھی جگہ اپلائی کروں گی۔ پھر مہروز کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کیسے ہیں مہروز بھائی؟ میں تو ٹھیک ہوں، البتہ صوفیہ ٹھیک نہیں، وہ قدر شرارت سے بولا۔ ہر ہفتے ڈاکٹر کے پاس دوڑنا پڑتا ہے۔ کیا ہوا چھوٹی آپا کو؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں مہروز، تو بس یوں ہی۔ صوفیہ مہروز کو گھورنے لگی، لیکن اس کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ دبی تھی اس نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ اس وقت تو کچھ بھی نہیں بولی۔ جب مہروز ابا میاں کے پاس چلا گیا تب کہنے لگی، مبارک ہو چھوٹی آپا، لیکن بیٹا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ بس مجھے بیٹیاں اچھی نہیں لگتیں۔ پاگل ہو تم، بیٹا ہو یا بیٹی اللہ کی دین ہے۔ ہاں ہے تو اللہ کی دین، پھر بھی بیٹی نہ ہو تو اچھا ہے نا۔ پھر خود ہی کہنے لگی، اگر اللہ میاں بیٹی دے تو اس کا نصیب آپ جیسا ہو یا بڑی آپا جیسا۔ اچھا اب یہ دادیوں جیسی باتیں چھوڑو، بتاؤ کبھی ساگے وزن کے گھر سے بھی کوئی آیا یا نہیں؟ صوفیہ نے پوچھا تو وہ خاص سے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہی تھی، ایک دم خاموش ہو گئی۔ پھر کچھ دیر بعد بولی، نہیں چھوٹی آپا، وہاں سے کوئی نہیں آیا، حالانکہ کسی نہ کسی کو تو ضرور آنا چاہیے تھا، اور کوئی نہیں تو انیلا یا ابا۔ قدر توقف کے بعد کہنے لگی، میں سوچ رہی ہوں کسی دن خود ہی وہاں جاؤں، لیکن اماں جانے سے منع کر رہی ہیں۔ تم کیوں جانا چاہتی ہو؟ صوفیہ بغور اس کی طرف دیکھتے پوچھنے لگی۔ وہ میرے شوہر کا گھر ہے، وہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا حق ختم ہو گیا، اور جو میرا جائز حق ہے وہ میں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اتنے مضبوط لہجے میں بولی کہ صوفیہ کتنی دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کا کندھا تھپک کر بولی، جیتی رہو، مجھے خوشی ہے کہ تم اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھ رہی ہو، حالات سب کچھ سکھا دیتے ہیں۔ وہ افسردگی سے مسکرائی تھی، پھر موضوع بدلنے کی غرض سے بولی، چائے تو آپ نے پی لی ہوگی اور میرا خیال ہے کہ کھانا بھی تیار ہوگا، آپ بیٹھے میں دیکھتی ہوں کہ اماں کیا کر رہی ہیں۔ کلثوم اور ہما کے ساتھ لگی ہوئی ہوں گی۔ صوفیہ تکیہ سیدھا کر کے لیٹتے ہوئے بولی، میں دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی کہ صوفیہ نے روک لیا، تم کہاں جا رہی ہو؟ جب کھانا پک جائے گا بلکہ دسترخوان پر لگ جائے گا اماں بلا لیں گی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اچھا نہیں لگتا کہ اماں کچن میں ہوں اور میں یہاں بیٹھی رہوں۔ اماں ویسے بھی تمہیں کچن میں نہیں گھسنے دیں گی۔ کیوں؟ ظاہر ہے، پہلے ہی اتنی تھکی ہوئی آئی ہو، اب کچن میں جاؤ گی تو وہ خفا ہوں گی، کیونکہ ابھی تمہارے بارے میں وہ یہی بات کر رہی تھی کہ تم بہت تھک جاتی ہو۔ کوئی نہیں، اور پھر رازداری سے پوچھنے لگی، اور کیا کہہ رہی تھی؟ میرا مطلب ہے میرے بارے میں اور کیا کہنے لگی؟ کچھ نہیں، بلکہ مطمئن ہی ہیں، کہہ رہی تھی کہ اچھا ہے تو مصروف ہو گئی ہو اور مجھے بھی پہلے سے بہت بہتر نظر آ رہی ہو۔ ہاں چھوٹی آپا، زندگی تو گزارنی ہی ہے، اور اگر میں پہلے بھی اپنے بارے میں سوچ کر حوصلے سے کام لیتی تو شاید یہ دوسرا سانحہ میری زندگی میں نہ آتا۔ وہ افسردہ ہو کر بولی، دوسروں کی بات کر رہی ہو، جبکہ میں اس سے بھی پہلے کا سوچتی ہوں، کاش تم… چھوٹی آپا، وہ ان کی پوری بات سنے بغیر بول پڑی تھی، آپ کلثوم کے لیے کوشش کریں، کوئی اچھا لڑکا دیکھیں کہیں۔ اماں بتا رہی تھیں کہ بوا 1-2 جگہ سے پیغام لائی تو ہیں۔ اچھا؟ وہ حیران ہوئی، مجھے اماں نے نہیں بتایا۔ آج ہی تو آئی تھی بوا، تمہارے پاس اماں بیٹھیں گی تو ضرور بتائیں گی، وہ پرسوچ انداز میں کہنے لگی۔ اسی وقت ہما انہیں پکارتی آ گئی تھی، چلیں بھئی آپی اور چھوٹی آپا، کھانا لگ چکا ہے۔ کوئی خاص چیز بھی بنائی ہے یا وہی روزمرہ کا کھانا ہے؟ وہ اٹھتی پوچھنے لگی۔ مہمان نہیں ہیں ہم، صوفیہ نے فوراً ٹوکا، پھر اٹھ کر اس کے ساتھ ہی کمرے سے نکلی تھی۔ ابا میاں اور مہروز تو دسترخوان پر آ چکے تھے، وہ دونوں بھی بیٹھ گئیں۔ کھانے کے بعد جب کلثوم نے چائے کا پوچھا تو مہروز کہنے لگا، چائے نہیں، چلو تم لوگوں کو آئس کریم کھلاؤں۔ سچ؟ ہما خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ بالکل سچ، وہ ہنسا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، چلیں رابعہ، آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ۔ نہیں بھائی، میرا بالکل موڈ نہیں، واقعی نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن صوفیہ نے روٹ جانے کی دھمکی دی تو اسے آمادہ ہونا پڑا، کیونکہ وہ لاگ اپنے آپ کو بدل ڈالے، لیکن یہ طے تھا کہ وہ نہ روٹھی تھی اور نہ روٹنے دیتی تھی۔ پتہ نہیں کیسے اس کے اندر یہ خوف جڑ پکڑ چکا تھا کہ کبھی وہ روٹھی یا کوئی اسے روٹھا تو ہر 2 صورتوں میں روٹنے والا یا منانے والا جان سے گزر جائے گا، اس لیے اس کا کہنا تھا کہ نہ روٹھو اور نہ مجھے روٹنے دو۔ پھر اماں اور ابا میاں سے اجازت لے کر وہ سب باہر نکل گئے تھے۔ کچھ شہر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، اس لیے شاید 9 بجے ہی سب گھروں کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ گلیاں اور گھر کے قریب والی سڑک سنسان تھی،
لیکن جب گاڑی مین روڈ پر آئی تو تب گہما گہمی کا احساس ہوا۔ کہاں چلیں؟ مہروز گردن موڑ کر ان تینوں سے پوچھنے لگا۔ میرا خیال ہے کسی قریبی گولڈ کارنر سے کولڈ ڈرنک پی لیتے ہیں۔ ربیہ نے فوراً اپنا خیال ظاہر کیا۔ نہیں مہروز بھائی، آپ ہی تو بس ایسے ہی بور کریں گی۔ ہما اس کے گھوڑنے کے باوجود اپنی کہے گئی۔ ہم طارق روڈ جائیں گے، اور اگر طارق روڈ جانے سے پہلے آپ ہمیں کچھ دیر بڑی آپا کے گھر لے چلیں تو ہم ساری زندگی آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے۔ کیا بدتمیزی ہے ہما، اس نے ڈانٹا۔ اتنے لمبے چوڑے پروگرام کی کیا ضرورت ہے؟ آخر انہیں گھر بھی جانا ہے۔ ہماری فکر مت کرو، صوفیہ نے اسے ٹوکا۔ پھر مہروز سے کہنے لگی، ٹھیک ہے مہروز، پہلے بڑی آپا کے گھر چلیں، ہمیں بھی کافی دن ہو گئے ہیں وہاں گئے ہوئے۔ مہروز نے بڑی سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے گاڑی بڑی آپا کے گھر جانے والے راستے پر ڈال دی تھی، ساتھ ہی کیسٹ پلیئر بھی آن کر دیا۔ اس نے ایک نظر ساتھ بیٹھی ہما اور کلثوم پر ڈالی، پھر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ایک تو دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، دوسرا گاڑی کے اندر مدھم سروں میں بجتی موسیقی اور کھڑکی سے آتی مست ہوا کے جھونکے، اسے نیند آنے لگی تھی، ایک میٹھی اور پرسکون نیند جیسے ہلکے ہلکے تھپک کر سلا رہی ہو۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، تب اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ سب سے پہلے نیچے اتر آئی۔ سب کے آنے تک وہ کال بیل پر انگلی رکھ چکی تھی۔ گیٹ عاصم بھائی نے کھولا۔ ان سب کو دیکھ کر حیرت اور خوشی کا ملا جلا اظہار کرتے بولے، تم لوگ کیسے راستہ بھول گئے؟ ہم تو راستہ بھول بھی جاتے ہیں، آپ تو بھولتے بھی نہیں۔ مہروز ان سے مصافحہ کرتا شکوہ کرنے لگا، کیا کروں یار، وقت ہی نہیں ملتا۔ خیر اندر تو آؤ۔ وہ سب کو لیے اندر آ گئے تو چاروں بہنیں بڑی آپا کو نظر انداز کرتی ہوئی ان کے دونوں بچوں پر جھپٹ پڑی تھیں۔ ارے ارے، بڑی آپا چیخیں، ابھی ابھی دونوں سوئے ہیں۔ انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں، گود میں لے کر گدانے لگیں، جس سے چھوٹی گڑیا نے رونا شروع کر دیا تھا۔ دیکھیں، نیند میں اسے اٹھا دیا نا، ابھی روتی رہے گی۔ آپا ہلکی سی خفگی سے بولی، کوئی نہیں، ہم ابھی چپ کروا دیتے ہیں۔ کلثوم اسے بازو میں جھولا جھلانے لگی۔ اچھا تم لوگ بیٹھو۔ جی نہیں، ہم آپ سے ملنے نہیں آئے، ہم کاشی اور گڑیا سے ملنے آئے ہیں۔ اور کیا؟ بڑی آپا آپ نہیں آتی نہ آئیں، لیکن بچوں کو ضرور بھیج دیا کریں۔ اچھا، بڑی آپا ہنسی، پھر ربیہ کو فارغ دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ستائشی نظروں سے دیکھتی بولی، اچھی لگ رہی ہو۔ اچھا، وہ جھینپ کر ہنسی، میرے پاس آ کر رہو نا، کچھ دنوں کے لیے صحیح۔ کیسے آؤں آپا، سارا دن تو آفس میں گزر جاتا ہے۔ تو کیا ہوا، رات میں کچھ دیر مل کر بیٹھا کریں گے۔ لیکن یہاں سے آفس جانے کی پرابلم ہوگی، وہاں تو ڈائریکٹ بس مل جاتی ہے، وہ سادگی سے بولی، اور بڑی آپا پھر خفگی سے ڈانٹتے ہوئے بولی، خواہ مخواہ بہانے مت بناؤ، یہاں سے آفس جانے کی کیا پرابلم ہے، صبح عاصم کے ساتھ چلی جانا، اور واپسی میں وہ لیتے بھی آئیں گے۔ آؤں گی، اس نے حامی بھری، لیکن ابھی نہیں، میرا شارٹ ہینڈ کا کورس مکمل ہو جائے۔ کیا بات ہے بھائی، چائے وغیرہ کا پروگرام نہیں؟ عاصم بڑی آپا کو مخاطب کر کے بولے تو فوراً اٹھنے لگی تھیں کہ سب نے روک دیا۔ نہیں عاصم بھائی، اب ہم چلیں گے۔ کیوں بھائی؟ اصل میں اس وقت ہم آئس کریم کھانے نکلے تھے، اگر چائے پی لی تو آئس کریم سے محروم رہ جائیں گے۔ ہما کو آئس کریم بہت پسند تھی اور وہ کسی طرح اسے دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ چلو میں آئس کریم ہی یہیں منگوا لیتا ہوں۔ نہیں نہیں، آپ کی طرف آئس کریم ادھار رہی، ابھی تو ہم مہروز بھائی کی جیب خالی کروائیں گے۔ بھائی میرا تو چائے پینے کا موڈ ہے، مہروز شرارت سے بولا اور اطمینان سے سامنے ٹیبل پر ٹانگیں سیدھی کرنا چاہا، لیکن ہما نے فوراً ٹیبل اپنی طرف گھسیٹ لی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے پیر وسار کر بیٹھنے کی، چلیں اٹھیں۔ ہاں مہروز بھائی، یہ بے ایمانی نہیں چلے گی، چلیں چلیں اٹھیں۔ کلثوم نے بھی ہما کی تائید کی تو ربیہ کی طرف دیکھنے لگا، جو آج بھی اسے اسی پرانے حوالے سے عزیز تھی۔ دل چاہا گزشتہ کی طرح کوئی شوق جملہ کہہ کر اسے چونکا دے، اور اگر یہ یقین ہوتا کہ وہ چونک کر اسی طرح پیار بھری خفگی سے دیکھنے لگے گی تو ضرور کوئی ایسی بات کہہ جاتا۔ چلے نا، کلثوم اور ہما اصرار کرنے لگی، اور وہ اسے چونکانے کی خاطر بس اسی قدر کہہ سکا تھا، ربیہ کہیں گی تو چلوں گا میں۔ وہ سچ مچ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کے چہرے پر اسی پرانے تعلق سے دیکھ کر لمحہ بھر کو کانپ گئی تھی، پھر فوراً سنبھل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلیں، میں نے کب منع کیا ہے؟ گویا آپ بھی میرے جیب کی دشمن ہیں۔ بالکل، پھر تو اٹھنا پڑے گا۔ وہ کھڑا ہو گیا، پھر سب سے پہلے بڑی آپا کو خدا حافظ کہتا باہر نکل گیا تو ان سب نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ طارق روڈ سے آئس کریم کھاتے ہوئے جب گھر واپس آئے تو 12 بج رہے تھے۔ اماں ان سب کے انتظار میں برآمدے میں ہی بیٹھی تھیں، اور اس سے پہلے کہ دیر سے آنے پر سرزنش کرتی، ہما نے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی تھیں۔ پیاری اماں، کچھ مت کہیے گا، کیونکہ ہم پہلے بڑی آپا کے گھر چلے گئے تھے۔ یہ کوئی وقت ہے اس کے گھر جانے کا؟ اماں بگڑنے لگیں۔ ابھی تھوڑی جب یہاں سے نکلے تھے نا، تب سیدھا وہیں گئے تھے، اس وقت تو 9 ہی بجے تھے نا۔ کیا حال ہے اس کا اور اس کے بچوں کا؟ اماں نرم پڑتے بڑی آپا کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ٹھیک ٹھاک ہیں، اور چھوٹی گڑیا تو ماشاءاللہ بہت پیاری ہو گئی ہے۔ اس نے کچھ دیر رک کر ہما کی بات سنی اور پھر چپ چاپ اندر چلی گئی تھی۔ وقت کا اپنا انداز ہے، اس کا پہیہ صدیوں سے اپنی مخصوص رفتار سے چل رہا ہے۔
البتہ انسان کے احساسات اور محسوسات بدلتے رہتے ہیں، کبھی ایک دم فراغت کرنے کو کچھ نہ ہو یا کسی بات کو اپنے اوپر طاری کر لو تو الزام وقت کے سر پر ہی رنگ رہا ہے، ایک ہی موسم میں ٹھہر گیا ہے، خاص کر اداسیوں کے موسم میں ٹھہرا ہوا سا لگتا ہے، اور جب یہ موسم بیت جائے تو ساتھ ہی بے پناہ مصروفیات گھیر لیں تو پھر یہی وقت بھاگتا ہوا لگتا ہے۔ وہ بھی رنگتے وقت سے نکل آئی تھی، بے پناہ مصروفیات میں گھر کر پتہ نہیں چلا کہ کتنا وقت بیت گیا ہے۔ وہ ٹائپنگ شارٹ ہینڈ مکمل کر کے کمپیوٹر کا کورس بھی کر چکی تھی اور اب ایک ملٹی نیشنل فرم میں جاب کر رہی تھی، پرکشش تنخواہ کے ساتھ۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے آفس کا ماحول بہت اچھا ملا تھا۔ یوں اچھے ماحول کے ساتھ کام کرنے اور اس کے درمیان اٹھنے بیٹھنے سے جہاں اس کی شخصیت میں مزید نکھار پیدا ہوا تھا، وہاں وہ بہت پراعتماد ہو گئی تھی۔ گو کہ اس کے مزاج میں سادگی ویسے بھی تھی اور یہ سادگی اس کے سراپے میں بھی جھلکتی تھی، لیکن اس سادگی نے اسے جو وقار بخشا تھا اس کی بدولت وہ اکثر سب میں نمایاں نظر آتی۔ پھر اس کے اندر محنت کا جذبہ بھی تھا، اپنا کام پوری ایمانداری اور لگن کے ساتھ کرتی، اس لیے کبھی کسی کو اس سے شکایت نہ ہوئی تھی، بلکہ مختصر عرصہ میں اس نے اپنا الگ ایک مقام بنا لیا تھا۔ اماں کے گھر میں ساری زندگی ایک ابا میاں کمانے والے رہے اور بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے اماں نے بلکہ گھر کے کسی فرد نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس گھر کی آمدنی میں کبھی اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اماں ساری زندگی قناعت کرتی رہیں اور یہی سبق اولاد کو بھی دیا۔ اب جب آمدنی میں دگنا بلکہ تگنا اضافہ ہوا تب بھی اماں اپنی پرانی ڈگر سے ہٹنے کو تیار نہ ہوئی۔ اول تو وہ ربیہ کی تنخواہ کے روپے لینے کو آمادہ ہی نہیں تھیں، لیکن جب اس پر اپنی قسم دینے کے ساتھ یہاں تک کہہ دیا کہ وہ کچھ کھا کر سو جائے گی تب مجبوراً انہیں لینے پڑے، پھر بھی خرچ کرنے کو تیار نہ ہوئی۔ ان کا کہنا تھا، ہماری دال روٹی تو چل رہی ہے اور خرچ کا کیا ہے، جتنا بڑھائیں گے اتنا ہی بڑھ جائے گا، اس لیے بہتر ہے اس اضافی آمدنی کو کل کے لیے محفوظ کر لیا جائے۔ ہما اور کلثوم لاکھ کسی چیز کی فرمائش کرتی، کوئی نیا کپڑا بنانے کے لیے اصرار کرتی رہ جاتی۔ ان کا وہی پرانا جواب ہوتا، کہاں سے لاؤں، میرے پاس پیسے نہیں۔ سب کچھ ہے آپ کے پاس، ناشکری کیوں کرتی ہیں؟ ایک دن ہما نے ٹوک دیا اور اس کے بعد جو اس کی شامت آئی تو بیچاری اگلے کئی دن تک منہ پھیلائے پھری تھی۔ چھٹی کا دن تھا اور اس دن وہ اپنے ہفتے بھر کی جمع شدہ کپڑے دھوتی اور سوکھنے کے بعد پریس کر کے رکھتی تھی۔ شروع میں ایک بار اماں نے کہا تھا کہ یہ کام چھوٹی بہنیں کر دیا کریں گی، لیکن اس نے سختی سے منع کر دیا اور وہ اپنا کام خود کرے گی۔ اس وقت بھی وہ کپڑے دھونے کے بعد انہیں تار پر پھیلا رہی تھی کہ کلثوم اور ہما کی کوئی مشترکہ دوست آ گئی تھی۔ وہ دونوں سے باتوں میں مگن ہو گئی کہ دوپہر کے کھانے کی فکر باقی رہی، یہاں تک کہ اپنی دوست کو چائے پانی کے لیے بھی نہیں پوچھا۔ وہ ان دونوں کی لاپرواہی پر اپنے دل میں سخت سخت کہتی کپڑوں سے فارغ ہو کر کچن میں آ گئی تھی۔ پتہ نہیں دونوں میں سے کون چاول چن رہی تھی کہ یوں ہی تھال نیچے رکھ کر چلتی بنی تھی۔ دال بھی ویسے ہی رکھی ہوئی تھی، اس نے دونوں برتن اٹھا کر شیلف پر رکھے، پھر چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر ٹرے میں کپ رکھ دیے تھے۔ اس وقت اماں کسی کام سے ادھر آئیں تو اسے چائے بناتے دیکھ کر کہنے لگی، تم کیوں چائے بنا رہی ہو؟ جب ان دونوں کو ہی خیال نہیں ہے تو؟ کوئی بات نہیں اماں، غالباً بہت دنوں کے بعد ملی ہیں، جبھی تو سب بھلائے بیٹھی ہیں۔ اتنی لاپرواہی اچھی نہیں، اماں نے اپنے انداز میں کہا تھا۔ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس نے دونوں کی طرفداری کی تو اماں خاموش ہو رہیں، پھر اس نے جلدی سے ٹی پاٹ میں چائے دم کی اور ٹرے اٹھا کر ڈرائنگ روم کی طرف آ گئی تھی۔ دروازے سے داخل ہو رہی تھی کہ ایک نام سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ وہ شاید توجہ نہ دیتی لیکن اندر قدم رکھتے ہی کلثوم پر نظر پڑی جس کے ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ کھیلنے لگی تھی اور آنکھیں بھی کسی بات پر چمکی، بہت سی انکہی داستانوں کا پتہ دے رہی تھیں، اور اب وہ نادان نہیں تھی، ایک پل میں اس کے تصور تک رسائی حاصل کر گئی تھی۔ آپی آپ؟ اسے دیکھ کر ہما چونکی اور فوراً اٹھ کر اس کے ہاتھوں سے ٹرے لے کر ٹیبل پر رکھتی ہوئی اپنی دوست کو مخاطب کرنے لگی، سمینہ یہ ہماری آپی ہیں۔ السلام علیکم۔ سمینہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو بھئی۔ کھڑی کیوں ہو گئیں؟ وہ مسکرا کر بولی۔ دونوں آپ کا بہت ذکر کرتی ہیں اور تعریف بھی۔ سمینہ بیٹھتی بولی۔ اچھا، وہ ہنسی، لیکن میں ان کی تعریف نہیں کروں گی۔ کیوں آپی؟ ہما فوراً پوچھنے لگی۔ اس لیے کہ تم دونوں بہت لاپرواہ ہو، اتنی دیر سے تمہاری دوست آئی ہوئی ہے اور تم نے اسے چائے تک نہیں پلائی۔ وہ بات کاٹ کر بولی، آپ بھی آئیں نا۔ نہیں بس مجھے کام ہے۔ وہ وہیں سے واپس چلی آئی۔ اماں کھانا پکانے کی تیاری کر رہی تھیں، وہ فوراً ان کے سر پر پہنچ گئی۔ آپ ہٹ جائیں اماں، میں پکا لوں گی۔ ابھی تو کپڑے دھو کر ہٹی ہو، تو کیا ہوا، بس آپ ہٹیں۔ وہ زبردستی انہیں اندر بھیج کر خود ان کی جگہ کھڑی ہو گئی۔ پھر مختلف کام کرتے ہوئے اچانک اس کا دھیان کلثوم اور ہما کی طرف چلا گیا، ساتھ ہی وہ نام یاد آیا جو ان کی دوست کے ہونٹوں سے نکلا تھا، کلثوم کے چہرے کی قوس و قزح کی سوغات دے گیا تھا، جنید ربانی۔ اس نے دہرایا ہی تھا کہ وقت کا پہیہ الٹا چلنے لگا۔ کلثوم کی جگہ وہ خود تھی اور سمینہ کی جگہ انیلا آن کھڑی ہوئی تھی۔ ثاقب حسن؟ ہونٹوں نے اس نام کو کیا چھوا کہ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ جن آنکھوں میں محبت کے دیپ جلتے ہوں ان میں پانی نہیں اترنا چاہیے۔
اس کی آواز کی بات گشت چاروں طرف سنائی دینے لگی تو وہ گھبرا کر اندر چلی آئی تھی۔ کیا ہوا؟ اماں اس کی اڑی رنگت دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ کچھ نہیں اماں، میرا سر چکرانے لگا ہے، آپ کلثوم سے کہیں وہ کھانا بنا دے گی۔ میں نے تو پہلے ہی تمہیں منع کیا تھا، جاؤ کچھ دیر آرام کر لو۔ ہاں میں سونے جا رہی ہوں، اگر خود سے اٹھ گئی تو ٹھیک، ورنہ خاص طور پر کھانے کے لیے مت اٹھائے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ چھوٹے کمرے میں چلی آئی اور اپنی چارپائی پر لیٹتے ہی سر تک چادر اوڑھ لی تھی، پھر رہتے رتا سے دامن چھڑانے کی اس نے کوشش نہیں کی تھی۔ تم تو بس اتنا کرو میری جان کہ میرے حوالے سے اچھے اچھے خواب سجاؤ، ہر قدم پر ہر مقام پر اسے آزردگیوں سے نکالنے کی خاطر وہ اسی طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ ثاقب حسن، محبتیں تو سکھائی تھیں، پھر ان پر سے اعتبار کیوں اٹھا دیا میرا کہ اب سب دھوکہ اور فریب لگتا ہے۔ آنکھوں کے اندر ٹھہرا پانی مچلنے لگا تو اس نے سارے حفاظتی بند ہٹا دیے تھے اور پھر یادوں اور اشکوں کے سیلے رواں میں بہتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ پھر جب دوپہر ڈھل رہی تھی تب وہ اٹھی، کچھ دیر تک تو یوں ہی خالی و ذہنی سے چھت کو دیکھتی رہی، پھر اچانک ہر طرف خاموشی کا احساس ہوا تو اٹھ بیٹھی۔ کمرے سے نکل کر آئی تو دیکھا اماں کلثوم اور ہما سو رہی تھیں۔ بے خیالی میں اس کی نظر کلثوم کے چہرے پر جمی رہ گئی، اسے لگا جیسے وہ اس کی بند پلکوں کے اندر تک رسائی حاصل کر چکی ہے۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے سر جھٹکا اور برآمدے میں نکل آئی۔ گرمیوں کی دھوپ نے پورے وجود میں ہف سا بھر دیا تھا۔ اس نے سوچا اماں کے اٹھنے سے پہلے ہی نہا لے ورنہ اس وقت نہانے کو منع کریں گی۔ پھر وہ جلدی سے اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ نہا کر نکلی تو طبیعت کا بوجھل پن قدرے دور ہو چکا تھا، البتہ نامعلوم سی اداسیاں ابھی بھی اس کو گھیرے ہوئے تھیں۔ وہ وہیں برآمدے میں بیٹھ کر گیلے بالوں میں برش کرنے لگی۔ تم اس وقت نہائی ہو؟ اماں پتہ نہیں کب اٹھ کر آ گئیں۔ وہ خاموش رہی۔ کھانا بھی کھایا یا نہیں؟ اس کے خاموش رہنے پر اماں پوچھنے لگیں۔ بھوک نہیں ہے، چائے بنا دوں؟ آپ رہنے دیں، میں بنا لوں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی، پھر وہاں سے رات کا کھانا بنانے کے بعد ہی نکلی تھی۔ سنو، رات میں جب وہ تینوں فراغت سے بیٹھی باتیں کر رہی تھیں تو وہ اچانک سرگوشی میں کہنے لگی، ایک بات پوچھوں؟ تم دونوں اس کا پوری ایمانداری سے جواب دینا۔ پوچھیں؟ کلثوم اور ہما اس کے رازدارانہ انداز پر قدرے اس کی طرف جھک گئی تھیں۔ یہ جنید کون ہے؟ اس نے پوچھا تو دونوں اس پر نظریں ہٹا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ مجھ سے چھپانے کی کوشش فضول ہوگی کیونکہ میں سب سن چکی ہوں۔ اس نے مبالغہ آرائی سے کام لیا جبکہ اس نے صرف نام سنا تھا۔ بتا دوں؟ ہما کلثوم سے پوچھنے لگی اور اس کے سر جھکانے پر بولی، وہ سمینہ کا بھائی ہے۔ وہ کلثوم کو، بلکہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ کب سے؟ وہ ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب سے ہم نے کالج جانا شروع کیا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ اس نے اپنی معلومات کے لیے پوچھا۔ پہلے تو بیکار تھا لیکن آج سمینہ بتا رہی تھی اسے کہیں جاب مل گئی ہے۔ اس کے ارادے کیا ہیں؟ وہ کلثوم سے شادی کرنا چاہتا ہے اور آج سمینہ یہی کہنے آئی تھی کہ وہ اپنی امی کو لانا چاہتا ہے، لیکن آپ ہی اماں نہیں مانیں گی۔ ہما نے فوراً خدشہ ظاہر کر دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے آپ ہی کہ وہ کوئی بہت بڑے لوگ نہیں ہیں اور آپ تو جانتی ہیں نا کہ اماں… ہاں میں جانتی ہوں، وہ فوراً بول پڑی، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگی، بہرحال تم سمینہ سے کہنا وہ اپنی امی کو لے آئے، ہم جنید کو دیکھنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ لیکن آپ ہی… اس نے ٹوک دیا، قبل از وقت اندیشوں میں مت گھیرو، اگر جنید اچھا لڑکا ہے تو اماں کو ماننا پڑے گا، اور کلثوم نے اپنی آنکھوں میں جو خواب سجا لیے تھے میں انہیں ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ اس نے بہت پر یقین لہجے میں کہا تھا اور اس کے لہجے کا ضم کلثوم کو خوابوں کی تعبیر دے گیا تھا۔ باقی اگلی قسط میں۔